بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ناصر نقوی صاحب ایک دفعہ پھر میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کے لیے میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ نقوی صاحب بتائیے کیا ہو رہا ہے اب؟ دیکھیں، پنجاب کی حکومت جو ہے وہ پوری پاکستان کی سیاست پر اس وقت حاوی ہے، اور پنجاب کی حکومت نہیں، پنجاب کی سیاست حاوی ہے۔ پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریکیں جمع کرائی گئیں، وزیر اعلیٰ کے خلاف واپس لے لی گئی۔ اجلاس 11 کو بلایا وزیر اعلیٰ نے، اب اجلاس 9 کو ہو گیا۔ ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی مسلم لیگ نون نے، یعنی اتحادی پارٹی نے، وہ بھی واپس ہو گئیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا بیک گراؤنڈ ڈپلومیسی جو ہے، کہیں نہ کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا خالد صاحب بہت پہلے کہا تھا پرویز الہی نے بھی اور شجاعت حسین نے بھی، کہ ہر دور میں، چاہے وہ دور آمرانہ ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، کوئی بھی دور ہو، اس میں بیک ڈور جو ہے ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے، یعنی مذاکرات ہوتے رہتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا مذاکرات نہیں ہو رہے، مذاکرات، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اصل چیز جو ہے وہ آج یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ معاشی بحران کو ہم نمبر 1 سمجھتے ہیں اور اس کی سے نجات دلانا چاہتے ہیں قوم کو، اس کے لیے ہم پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب کیا ہے؟ دوسری جانب عمران خان صاحب نے لاہور میں ایک بھرپور میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے ایک وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ اب وائٹ پیپر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو الزامات نظر آئیں گے اکانومی پہ اکانومی پہ۔ ہاں، جی اکانومی پہ ہے نا، وہ معیشت پہ ہے نا، معاشی جی صورتحال پہ ہے نا۔ اب اگر معاشی صورتحال پہ یہ الزامات کی سیاست کی جائے گی تو حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ ہماری سیاست 75 سالوں میں صرف الزامات پہ ہی رہی ہے، کسی نے بھی ٹھوس کام نہیں کیا۔ جب تک یہ لوگ پارلیمنٹ میں جا کے اور ٹھوس کام نہیں کریں گے، الزامات سے ہٹیں گے نہیں، اور اجتماعی کاز کے لیے کام نہیں کریں گے، نئی سے نئی ترمیم نہیں کریں گے، معاشرتی حالات کی بہتری کے لیے کوئی رول ترمیم نہیں کریں گے، کوئی جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے جب تک کوئی منصوبہ بندی نہیں کریں گے، جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے فوقیت پر پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جب اپوزیشن اسی طرح آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اپنے بیک فٹ کھیلیں گے، وہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے وہ اس وائٹ پیپر میں الجھ کے رہ جائیں گے، اور جو مثبت کام ہے وہ نہیں ہو سکیں گے۔ لہٰذا ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یہ پورا سال جو ہے 2023، اس سے جتنی مرضی آپ امیدیں وابستہ کر لیں، لیکن مجھے نہیں لگ رہا، نہ الیکشن نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان خود کہہ چکے ہیں، پچھلے ہفتے انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن نظر نہیں آ رہے، اب وہ مان گئے ہیں۔ اب انہیں سیاست کھیل لی دونوں پارٹیوں نے، ابھی ٹائم پاس ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، عوام کو کچھ نہیں مل رہا، عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، عوام کی ریلیف کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا، جو معاملات ہیں، مالی معاملات، وہ بھی خراب ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں وہ بھی الجھتے لگ رہے ہیں۔ دونوں پارٹیوں سے جو ہے کبوتر اڑنے لگے ہیں، یعنی وہ جو سیاسی کبوتر ہیں وہ اب الگ الگ چھتریاں اپنی تلاش کریں گے۔ کیوں کہ الیکشن 2023 کے آخر میں ہو، مڈ میں ہو، یا 2023 میں نہ ہو، 2024 میں ہو، بات تو اب الیکشن پہ ہی ختم ہونی۔ آپ نے پنجاب کا دیکھا، عدالت نے کہا تھا جی 11 جنوری تک اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، پرویز الہی کو کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا جی ٹھیک ہے میں نہیں توڑوں گا، 11 جنوری کے بعد سب کچھ ہوگا۔ اجلاس 11 جنوری کو بلایا گیا تھا پنجاب اسمبلی کا، اب وہ 9 جنوری کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، جو کہ گورنر نے ان کو کہا تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر ارشاد کہتے تھے کہ وزیر اعلیٰ نے غیر قانونی حرکت کی ہے کہ گورنر کے کہنے پر اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، یعنی ٹائم بار ہو گیا۔ اب وہ اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کریں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے پاس گنتی پوری نہیں ہے، لوگ تذبذب کا شکار ہیں۔ دونوں کے پاس پوری نہیں دونوں ہے؟ کے پاس نہیں، نہ حکومت کے پاس ہے پوری، 190 ہے۔ نہ یہ بظاہر ہے، یہ گنتی بظاہر ہے، شوشا والی ہے، یہ سیاسی غلطی ہے، گنتی ہے، سیاسی گنتی جو ہے اس میں یہ سیاسی غلطی نہیں کر سکتے، اگر سیاسی غلطی کریں گے تو ان کو سبکی ہوگی۔ اس وقت جو معاملات یہی ہے کہ اسی تنخواہ پہ دونوں پارٹیاں گزارا کریں گی، نہ وہ جیسے یہ تحریک عدم اعتماد واپس ہوگی، یہ بیک ڈور جو مذاکرات ہو رہے ہیں اسی سے ہو رہے ہیں۔ عمران خان کہتے رہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کہتے رہے، وہ تو یو ٹرن لینے کے عادی ہیں، انہوں نے یو ٹرن لے لیا۔ لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ صدر مملکت جو ہے ان کی بڑی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے بیک ڈور مذاکرات کامیاب ہو جائے، کوئی الیکشن کی ڈیٹ آ جائے، لیکن نہیں،
یہ جو ویڈیو آڈیوز، یہ جو اسکینڈل آ رہے ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، یہ سب پورے سینیریو کو خراب کر رہے ہیں. اور اس سینیریو کو خراب ہونے کے بعد کس کو نقصان ہوگا؟ نقصان جو ہے وہ عمران خان کو ہو رہا ہے، مانے یا نہ مانے. اس وقت جو پنجاب میں بیٹھے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ بنی گالہ کیوں نہیں جا رہے؟ جائیں، جا کے بات کریں، اور کہیں نہ کہیں پہ وہ نظر آئیں. جو مہنگائی کے خلاف مظاہرہ شروع کرنے لگے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں نظر آئیں، کسی طریقے سے نظر آئیں. لیکن یہ انہوں نے سیاسی زندگی کے لیے یہ تحریک جو ہے اپنائی ہے کہ غریب جو ہے وہ پھنس رہا ہے، پھنس گیا ہے، پھنسا ہوا ہے اپنے مہنگائی کے بحران میں. لہٰذا انہوں نے کہا اس سے ہمدردی لینے کے لیے کہ اب ہم مہنگائی کی. لیکن آپ دیکھیں نا کتنا حسین مذاق ہے پاکستانی قوم سے کہ پہلے جو موجودہ حکومت ہے یہ مہنگائی کے خلاف لڑ رہی تھی، عوام کو کچھ نہیں ملا، ان کو حکومت مل گئی. اب حکومت میں وہ ہیں جو مہنگائی کے خلاف لڑ رہے تھے، تو اب جو حکومت میں تھے وہ مہنگائی کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور کس کے نام پہ لڑ رہے ہیں؟ عوام کے نام پہ. عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. کوئی حالات ایسے بننے چاہیے، اور یہ جب تک نہیں بنیں گے جب تک پارلیمنٹ سے رجوع نہیں کریں گے. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں. افسوسناک بات ہے، جب آپ پارلیمانی لیڈر ہیں تو آپ کا اصل مقام جو ہے وہ پارلیمان ہے. پارلیمان میں جائیں، لڑائی کریں، کرسیاں ماریں، جو دل چاہے کریں. اور ساری دنیا میں ہوتا ہے یہ لڑائی، اختلاف ہوتا ہے، مار کٹائی بھی ہوتی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے. باہر نکل کے کچھ نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں؟ باہر نکل کے سچ میں کچھ نہیں کرتے، لیکن دھویں دار تقریریں کر کے باہر ہو جاتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے ایک نیا راستہ نکال لیا کہ پہلے اپوزیشن تو لڑ لڑا کے باہر نکلتی تھی اور حکومت کو ٹائم دے دیتی تھی کہ بھائی جو آپ نے پاس کرنا کر لو، یعنی ایک قسم کی فرینڈلی ہوتی تھی. آج انہوں نے پوری اسمبلی باہر نکال دی. تو آپ بتائیں نا حکومت کیسے چلے گی؟ حکومت بغیر اپوزیشن کی نہیں چل سکتی. ایک ڈمی سی اپوزیشن چل رہی ہے، فرینڈلی سے بھی آگے اس کا کوئی نام لے سکتے ہیں آپ. تو میں نے تو کہہ دیا ڈمی سی اپوزیشن، اس اپوزیشن سے نہیں. جب تک اپوزیشن نہیں ہوتی اس وقت تک حکومت یا پارلیمان یا پارلیمانی نظام وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور آگے جب تک یہ نظام نہیں بڑھے گا جس نظام کے آپ ماتحت کام کر رہے ہیں، ریاست کو چلا رہے ہیں، تو عوام کو ریلیف کیسے ملے گا؟ عوام کو سہولت کیسے ملے گی؟ اب جو امن عامہ کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، اس کے لیے فورسز انتظام کر رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے، بالکل نو ٹالرنس. لیکن نو ٹالرنس جب ہوگا تو آپ مشترکہ اجلاس بلائیں گے، آپ مشترکہ فیصلے کریں گے، آپ سخت فیصلے کریں گے، تب بات بنے گی نا. اس کے بغیر تو بات نہیں بن سکتی. ایک پاکستانی سیاست سے ہٹ کے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ عمران خان جب حکومت میں تھے، جنرل فیض حمید ISI کے سربراہ تھے، افغانستان کے حالات آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ طالبان نے جس طریقے سے اقتدار سنبھالا، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ اب وہاں پہ پاکستان کی حکومت ہے، یعنی اس کو دوسرا پاکستان کہا جا رہا تھا افغانستان کو. جیسے ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، اب طالبان نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں اور سیدھا سیدھا پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت طالبان سے تعلقات بہت اچھے اس لیے تھے کہ عمران خان صاحب سے کہ دل میں کوئی نرم گوشہ ان کا ہے. ریاست مدینہ کی جب بات کی تو اسلامی ایک رنگ آتا ہے، اور عمران خان بھی یہی تھے. عمران خان ان کے ساتھ تھے اور ان کے لیے ہمیشہ وہ کہتے تھے ان سے مذاکرات کرو. جب وہاں طالبان کی حکومت آئی تو اس لیے آپ کے تعلقات اچھے تھے. جب جنرل فیض صاحب جب موجود تھے ISI کے تو انہیں دورہ بھی کیا تھا. کیوں کہ ان کی موجودگی میں وہاں سے رابطے تھے، مانے یا نہ مانے. اب جب معاملات ہیں تو وہ جو ہے دواخانہ فیض عالم وہ پشاور میں قائم ہوا تھا، وہ بھی بند ہو گیا. اور اس پہ غصہ بھی کیا تھا انہی نے کہ جب انہی نے لڑائی جھگڑا کیا تو جا کے وہاں پہ گراؤ بھی کیا، اور ان کے PTI کے کارکنوں نے. تو غصہ کس بات کا تھا؟ غصہ اسی بات کا تھا نا، PTI کی حکومت سے اچھے تعلقات طالبان کے تھے، ہونے چاہیے. اب طالبان جو ہے آنکھیں دکھا رہا ہے، دھمکیاں کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اب حکومت اس انداز میں ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی. ایک برتاؤ، آزاد ملک ہے پاکستان تو آزاد ملک ہے طالبان. افغانستان کریں، لیکن دہشت گردی یا دونس یا دھمکی سے تو کوئی بات نہیں ہوگی. اس وقت یہی کہا جا رہا تھا کہ ان سے تعلقات اچھے تھے، اور اس میں جو ان کی سرپرستی کر رہے تھے وہ جناب جنرل فیض حمید صاحب کر رہے تھے. اب نہ فیض حمید صاحب رہے، نہ عمران خان صاحب کی حکومت رہی، تو طالبان دھمکیاں نہیں دے گا تو کیا دے گا؟ بتائیں آپ. اس کا مطلب پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس وقت وہ پرو افغانستان نہیں کہی جا سکتی، بلکہ پاکستان ان ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوششوں میں ہے جہاں عمران خان نے خراب کیے تھے. دیکھیں پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ اچھے ہی ہونے چاہیے، اور ہر خارجہ پالیسی جو کامیاب پالیسی ہوگی کسی بھی ملک کی وہ وہی ہوگی جو دوستانہ ممالک سے، دوستوں کے علاوہ بھی دوسرے ممالک سے تعلقات اچھے رکھے. خاص طور پہ پاکستان ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات کا خواہاں ہمیشہ رہا ہے.
لیکن جو طالبان جس انداز میں کچھ چیزوں پہ مطلب لوگوں کی ریزرویشن ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کیسے ان کو ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے. پاکستانی خارجہ پالیسی میں یہ ہے کہ ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات رکھے جائیں. پاکستان نے ہر دور میں آمرانہ دور میں بھی اور جمہوری دور میں بھی افغانستان سے نہ صرف اچھے تعلقات رکھے، افغانستان کی میزبانی کی، لاکھوں میں میزبانی کی. ابھی بھی پاکستان کی سرزمین پر لاکھوں افغان جو ہیں موجود ہیں، یہاں کاروبار کر رہے ہیں، یہاں شادیاں کی ہیں. تو ہمارے تو وہ بھائی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے، ریاست کے تعلق ریاست سے ہوتے ہیں، حکومت کی بات حکمران سے ہوتی ہے. حکمران کوئی بھی ہو، لیکن جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. طالبان کو بھی اپنے رویوں میں بہتری لانا پڑے گی. اور خارجہ پالیسی کے تحت دیکھیں، پاکستان کی جانب سے گئی تھیں ہنا ربانی خار، اس پہ بھی بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں خاتون کو کیوں بھیجا. بات یہ ہے کہ وزیر مملکت ہے وہ خارجہ امور کی، اور سینئر ہیں، پہلے بھی رہ چکی ہیں وزیر خارجہ. تو ظاہر ہے کہ ان کا تجربہ اور مشاہدہ اور ہے، اس انداز میں وہ گئیں. ایک اسلامی ملک ہے، ایک اسلامی خاتون گئی، ایک اسلامی ملک سے گئی، اس میں کیا مسئلے مسائل تھے. لیکن لوگوں نے اس کو بھی بات کا بتنگڑ بنایا. اب طالبان کو بھی یہی ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ خواتین کی جو تعلیم ہے وہ کسی طریقے بھی ہم برداشت نہیں کریں گے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ پابندی لگائیں، کوئی خواتین پر لگائیں یا کسی پر بھی جنس کے حوالے سے لگائیں. آپ جو مخنث ہیں، جو خواجہ سرا ہیں، آپ ان پہ پابندی لگا دیں. آپ بچوں پہ پابندی یا بچیوں پہ پابندی لگا دیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. پھر طالبان ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ انٹرنیشنلی جب انسانی حقوق کی بات آئے گی، جب یہ عورتوں کے حقوق کی بات آئے گی، خواتین کے حقوق کے نسواں کی بات آئے گی، تو بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں. اس لیے کہ دنیا میں رہنے کے کچھ چلن ہوتے ہیں. ان چلن کے ساتھ وہاں تک تو آپ کو چلنا چاہیے جہاں تک اسلامی قوانین اجازت دیتے ہیں، اس سے آگے نہیں. ہم غیر اسلامی بات کوئی نہیں کرتے، نہ طالبان سے. طالبان تو ہمارے اپنے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، افغانی ہیں. لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ بھی ایک اسلامی ملک ہے، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس نے ہمیشہ افغانستان کی مدد کی ہے. افغانستان کی نہیں، افغانستان کے عوام کی مدد کی ہے. وہاں کی حکومتوں کی یا وہاں جو سازشیں ہوئی اس میں وہ شامل نہیں ہوا. ہمیشہ عوام کی مدد کی اور عوام کے لیے بارڈر کھولے، دل کھولے، آنکھیں بچھائیں. اس کے بعد اگر یہ کچھ ہوگا تو یہ زیادتی ہے. لیکن طالبان کو بھی اپنے ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. پاکستان ایک آزاد ملک ہے، آئین اس کا اپنا ہے، آزاد ریاست ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ افغانستان حکومت کی مدد نہیں کی، افغانیوں کی مدد کی، افغانستان کے رہنے والوں کی مدد کی، عوام کی مدد کی. لہٰذا ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس سے دوستانہ تعلق، برادرانہ تعلق ہونے چاہیے. نقوی صاحب، آج پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے جو آپ نے بات چیت کی، اس سے امید ہے کہ بہت لوگوں کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ حالات کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، پاکستان کے بھی اور بین الاقوامی طور پہ بھی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے گزارش ہے دوستوں کہ کے ایم خالد آفیشیل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جی بالکل، اس کے ساتھ ساتھ INN کو بھی سبسکرائب کریں. اور میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، اور اپنا رابطہ رکھیں. بلکہ رابطے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق.